چلیے جی، ہم فانی کی غزل پڑھ رہے ہیں اور اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے. 2 ویڈیوز آپ کو دیکھنی پڑیں گی. دوسرا شعر ہم نے پڑھا تھا، فصل گل آئی یا اجل آئی کیوں در زندہ کھلتا ہے، یا کوئی وحشی اورا پہنچا یا کوئی قیدی چھوٹ گیا. یعنی کہ زندہ کا دروازہ جو ہے وہ 2-3 وقت میں کھلتا ہے. ایک، یا کوئی کسی کو پھر اس میں قید میں ڈالا جاتا ہے تب، یا پھر کوئی قیدی چھوٹتا ہے اور وہ چھوٹتا اسی وقت ہے جب اس کو موت آتی ہے. کیونکہ اجل آئی، جب موت آتی ہے تبھی کھلتا ہے، وہ گھر نہ کھلنے والا نہیں ہے. تیسرا شعر دیکھیے جی، لیجئے کیا دامن کی خبر اور دست جنوں کو کیا کہیے، اپنے ہی ساتھ سے دل کا دامن مدت گزری چھوٹ گیا. اب دیکھیے کہ اس میں بھی ایک اضافت کا استعمال ہوا ہے، اور آپ اضافت کو سمجھ چکے ہیں کہ جب اضافت لگتی ہے تو وہ ترکیب کیا معنی دیتی ہے. دست جنوں کے معنی آپ نکالیے، آپ نے کہا کہ کیا ہو سکتے ہیں. لیجئے کیا دامن کی خبر، کیونکہ دامن کا اور دست جنوں کا آپس میں ایک تعلق ہے. کہ جب بھی جنون کی حالت میں انسان اپنا دامن پھاڑتا ہے، اپنا گریباں پھاڑتا ہے، یہ ایک دیوانے کی، ایک مجنوں کی، ایک پاگل پن کی ایک جو ہے علامت ہے. تو شاعر کہتا ہے، فانی کہتے ہیں، کیا اپنے دامن کی خبر لیں، اور ہم اپنے دست جنوں کے حوالے سے کیا کہیں. استفہامیہ ہے، کیا کہیں. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ ہم اپنی دامن کی خبر لے سکتے ہیں اور نہ اپنے جنوں والے ہاتھ کے لیے کچھ ہم کہہ سکتے ہیں. اپنے ہی ساتھ سے دل کا دامن مدت گزری چھوٹ گیا، کہ یہ دل کا جو دامن تھا ہمارے ہاتھ سے ایک عرصہ ہوا چھوٹ چکا ہے. گویا ہم بالکل، آپ دیکھیں تو پہلے شعر کے ساتھ اس کا مفہوم ملتا جلتا ہے کہ دل ہمارا جو ہے وہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، ہماری خواہشیں ہی نہیں رہی ہیں کہ ہم اپنے جنون میں آ کے اپنا دامن پھاڑیں. کیونکہ جب انسان جنون کی حالت میں اپنا دامن پھاڑتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی کچھ خواہش ہوتی ہے، وہ اس کے جنون میں آتا ہے. وہ کسی کا دیوانہ ہوتا ہے تو اس کے لیے اپنا دامن پھاڑتا ہے. لیکن یہاں پر یہ جو ہے بنا ہے ماحول، ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہم اس حالت میں بھی نہیں ہیں کہ ہم اپنا دامن پھاڑ سکیں یا اس تک اپنا ہاتھ لے کر جا سکیں. چلیے جی چوتھے شعر کی طرف. منزل عشق، اب دیکھیے یہاں پر پھر اضافت ہے، آپ مطلب خود نکالیے. منزل عشق پہ تنہا پہنچے کوئی تمنا ساتھ نہ تھی، تھک تھک کر اس راہ میں آخر ایک ساتھی چھوٹ گیا. آپ دیکھیں کہ ہم نے شاد عظیم آبادی کا شعر پڑھا تھا، اس مفہوم سے بہت زیادہ ملتا جلتا. انہوں نے کہا تھا، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پر پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہوں کامیاب ہیں ہم. انہوں نے کہا تھا کہ کافی مسافر چلتے ہیں لاکھوں، لیکن سارے منزل پر نہیں پہنچتے ہیں، کچھ پہنچتے ہیں، زیادہ تر چھوٹ جاتے ہیں. جبکہ فانی کہتا ہے کہ منزل عشق پہ تنہا پہنچے کوئی تمنا ساتھ نہ تھی، تھک تھک کر اس راہ میں آخر ایک ساتھی چھوٹ گیا. کہ جب ہم عشق کی منزل پر پہنچے جس کے لیے ہم نے وہ سے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سفر کا آغاز کیا تھا، ہم چلتے رہے اور آخر اس راہ سے ایک کر کے ساتھی چھوٹتا رہا، اور ہم جب وہاں پہنچے تو ہم بالکل اکیلے تھے. گویا عشق کی منزل میں چلنے کے لیے آپ کو استقامت رکھنی ہے، آپ کو لگاتار وہاں ڈٹے رہنا ہے. اگر آپ طلبہ اس شعر کو اپنی عشق سے لے لیں کہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں، آپ کی ایک منزل ہے تو آپ اس پہ لگے ہیں، آپ اس پہ لگے ہیں تو آپ کو اس پہ جمع رہنا پڑے گا. یہ نہیں کہ بھائی ہم محنت نہیں کریں گے، ایک دن پڑھنے کا دل آیا، دوسرے دن دل نہیں آیا تو انسان سو گیا، یا پھر مہینے کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، 10 دن کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، تو اس سے منزل ملنے والی نہیں ہے. اس سے انہی 2-4 لوگوں کو منزل پہنچتی ہے جو جا کر یہ کہتے ہیں کہ منزل عشق پہ تنہا پہنچے کوئی تمنا ساتھ نہ تھی، تھک تھک کے اس راہ سے آخر ایک ساتھی چھوٹ گیا. اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ چلے تھے 10th میں، آپ کے ساتھ بہت سے کلاس فیلو ہوئے ہوں گے، وہ چھوٹ گئے، کچھ 12th میں چھوٹ گئے، کچھ کالج BA پارٹ 1 میں چھوٹ گئے، کم سے کم 2nd اور 3rd میں کم چھوٹیں گے، لیکن پارٹ 1 میں زیادہ ساتھی چھوٹ گئے اور آپ یہاں پہنچے. اب PG میں جو لوگ جائیں گے وہ بہت کم ہوں گے، ان سے بڑے لوگ چھوٹ جائیں گے، ان سے کافی لوگ چھوٹ جائیں گے جو MA کریں گے، کیونکہ ہر کوئی MA میں سلیکٹ نہیں ہوگا. اور پھر MA میں اگر سلیکٹ ہو جائیں گے تو PhD میں سارے نہیں پہنچیں گے،
اور پھر اس مقصد کے لیے کہ سپوز کسی نے سوچا کہ میں نے IAS آفیسر بننا ہے, کسی نے پروفیسر بننا ہے, تو سارے وہاں نہیں پہنچیں گے, وہاں کچھ ہی پہنچیں گے. یہ بھی ایک عشق کی منزل ہے. تو اسی طریقے سے مختلف میدانوں میں مختلف منازل ہیں, تو ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بڑی محنت اور لگاتار محنت سے کام لینا پڑتا ہے. آخری شعر پہ آئیے جی کہ فانی ہم تو جیتے جی وہ میت ہیں بے گور و کفن, غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا. آپ فانی مقطع میں کہتے ہیں کہ ہم تو جیتے جی, ہم تو اگر زندہ ہیں لیکن ایک میت کی طرح ہیں, اور ایسی میت جو اس کو نہ قبر ہے اور نہ کفن ہے. دیکھیے کیسے خوبصورت شعر باندھا ہے کہ اگر آپ نے آپ کو میت کہا ہے اور پھر بے گور و کفن کہا ہے, کیونکہ وہ انسان جو بظاہر تو زندہ ہے لیکن وہ زندوں والے کام نہیں کر رہا ہے, مردوں والے کام کر رہا ہے, اور اس کو نہ ہی کوئی کفن پہنا سکتا ہے, نہ ہی قبر میں ڈالا جا سکتا ہے. تو فانی اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم تو ایسے ہیں کہ نہ ہی ہمیں کفن ہے نہ ہی ہمیں قبر ہے, کہ ہم غربت جن کو راس نہ آئی, اور ہم ایسے ہیں کہ ہم جب بے وطن ہوئے, وطن سے باہر گئے, تو ہمیں وہ راس ہی نہ آ سکی, ہم وہاں نہ رک سکے, کیونکہ فانی جو ہیں یہ بھی ہجرت کر کے آئے تھے, ان کے آبا و اجداد بھی ہجرت کر کے آئے تھے, اس حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں, اور پھر ہم سے وطن بھی چھوٹ گیا. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ہجرت کر کے جاتے ہیں تو وہ انہیں وہاں پر کافی ترقی ملتی ہے, جیسے کہ اسلام کا نظریہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے آپ ہجرت کریے. لیکن فانی کہتا ہے بھائی ہم تو بڑے بدقسمت ہیں کہ ہم نہ تو ایک تو زندہ رہتے ہوئے بھی مردوں کی طرح ہیں, اور ایسے مردے جن کو نہ کفن ہے نہ قبر ہے, اور دوسرے ہم اپنے وطن میں بھی نہیں ہیں, بے وطنی بھی ہمیں راس نہ آئی, اور اپنے وطن سے بھی ہم گئے. یہ تھے فانی. آپ ریزولوشن بڑھا کے دیکھیے گا, اگر کسی کو صاف نہ آئی ہو ویڈیو تو اپنے دوست احباب میں ضرور اس کو سبسکرائب کرتے رہیے گا. بہت جلد ہم چوتھا شاید جو ہے وہ شروع کریں گے. ابھی فانی کی ایک غزل ہے وہ بھی ہم ختم کر لیں گے جلدی. تو ہمارا جو نصاب ہے BA Part 1 جنرل کورس کا, یہ 50% کے آس پاس ہونے کو ہے, اور آپ انجوائے کرتے رہیے. شکریہ, تھینکس.